सूरतुल इनाम आयत नंबर 137। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़ालिक ज़य्यना लिकसीरिम मिनल मुशरिकीन क़त्ल औलादिहिम शुरकाउहुम लियुर्दूहुम वलियल्बसू अलैहिम दीनहुम। और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए अपनी औलाद को मार डालना और उनके शरीकों ने खुशनुमा बना दिया ताकि वो उन्हें हलाक करें और ताकि वो उन पर उनका दीन गलत मुलत कर दे। वलौ शाअल्लाहु मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून। और अगर अल्लाह चाहता तो ऐसा ना करते, पर छोड़ उन्हें और जो वो झूठ बांधते हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन की दूसरी जहालत और गुमराही का जिक्र किया है। पिछले सबक में हम लोगों ने पहली जहालत का जिक्र पढ़ा था कि वो पहली गुमराही और जहालत क्या करते थे कि एक हिस्सा अल्लाह का रखते और दूसरा हिस्सा बुतों का रखते। जब अल्लाह का हिस्सा कम हो जाता तो बुतों के हिस्से से निकालकर अल्लाह के हिस्से में डाल देते थे। जब अल्लाह का हिस्सा कम होता तो बुतों के हिस्से में से निकालकर अल्लाह के हिस्से में नहीं मिलाते थे। तो ये उनकी जहालत थी। अब यहाँ पर दूसरी गुमराही और जहालत बयान की गई है कि शैतान ने जिस तरह उनके लिए इस बात को अच्छा कर दिखाया कि अल्लाह ताला ही की पैदा करदा चीज़ों, खेतों, चौपाइयों और उसमें से भी उन्होंने अल्लाह का एक हिस्सा मुकर्रर करे और अपने बुतों का भी। इसी तरह शैतान ने उनको मजीद मुज़य्यन किया इस बात के ऊपर कि उनकी भूख के खौफ की वजह से वो अपनी औलाद को कत्ल कर डालें। यानी ये दूसरी गुमराही थी कि वो भूख के खौफ से कि तुम इतने गरीब हो, इतने बच्चे पैदा करोगे तो कौन इनको खिलाएगा, कैसे इनका खिलाना पिलाना पूरा करोगे। तो शैतान ने उनको ये गुमराही में मुब्तला कर दिया था कि तुम इतने सारे बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, लिहाजा बच्चे दो ही काफ़ी हैं। और आज ये जहालत हम मुसलमानों के अंदर भी पाई जाती है। कहते हैं कि इतनी मुश्किल हालात है, पैसा इतना है नहीं, कारोबार इतने हैं नहीं, कमाई इतनी है नहीं, तो इतनी औलाद पैदा करेंगे तो उसे कहाँ से खिलाएंगे। ये कौन हमें कह रहा है? शैतान ये बात इंसान के जहन में डाल रहा है और वो इस खौफ से कि भूख की वजह से कहीं हमारे बच्चों को भूखा न रहना पड़े, इससे बेहतर है कि जो बच्चा जो प्रेगनेंसी चल रही है, प्रेगनेंसी के दौरान ही उस बच्चे को ख़त्म कर देते थे। यानी पता चलता था कि प्रेगनेंसी है तो ऐसी मेडिसिन खा लेना या ऐसे तरीके से उसको अबार्शन करवा देना, ये क्या था? अपनी औलाद को भूख के खौफ से कत्ल करना। और उसके साथ साथ यानी कि मजीद वो क्या करते थे, शैतान उनको ये आर और ये शर्म, आर कहते हैं शर्म, शर्म महसूस कराता था कि हाय तुम्हारे घर में बेटी पैदा हो जाएगी, ये बेटी है, लोग तो क्या कहेंगे। यानी बेटी पैदा होना भी उनके लिए शर्म की बात होती थी, जिस वजह से वो क्या करते थे, बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, यानी कब्र के अंदर ही जिंदा दफन कर देते थे। सिर्फ किस वजह से? शर्म की वजह से कि लोग कहेंगे इसके घर में बेटी है। इसी बात की वजह से वो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। और ये दोनों काम किसने उनके जहन में डाले थे? शैतान ने उनके जहनों में डाले थे। पीछे हमने पढ़ा शैतान इंसानों में से भी है और शैतान जिन्नात में से भी है। तो ये शैतान के चेले होते हैं जो दुनिया में हमारे जहनों में ऐसी बातें डालते हैं। शैतान ने मुशरिकीन मक्का को या मुशरिकीन को शिर्क और कत्ले औलाद के हवाले से हलाकत की तरफ धकेल दिया और बहुत सी बातें ऐसे कर दी जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा कोई बात कुरान और हदीस में नाजिल नहीं की थी। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्होंने क्या किया, दीन को भी गलत मुलत कर दिया। यानी जो बात उनके मुताबिक उन्हें लगती थी तो उसको मान लेते थे और जिस बात की उन्हें समझ नहीं आती थी उस बात को वो से छोड़ देते थे। तो दीन को क्या करते थे, गलत मुलत कर देते। यानी 5 नमाजें फर्ज है, जिसका दिल किया उसने 5 पढ़ी, जिसका दिल नहीं किया उसने 3 पढ़ी। अब दीन को क्या किया, उसने गलत मुलत कर दिया। तो यहाँ अल्लाह ताला मजीद कहता है अगर अल्लाह चाहता तो वो कभी भी ऐसा ना करते। उन्होंने ऐसा अल्लाह के हुक्म से ही किया, बस आप इन्हें छोड़ दीजिए और इनके सारे मामलात को अल्लाह ताला देख रहा है। यानी वो जो झूठ बांध रहे हैं वो भी अल्लाह ताला उन्हें देख रहा है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने तुम पर हराम करार दिया है। कौन कौन सी चीजें हराम है? माँ को सताना, सताना किसे कहते हैं? तंग करना। यानी अपनी माँ को तंग करना, उसकी बात ना मानना, उसकी नाफरमानी करना,
اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے کہ ایسا کام تم نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ آج آپ میں سے کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کی مائیں ان سے خوش ہیں، یعنی وہ اپنی ماں کی نافرمانی بھی نہیں کر رہی، ماں کو ستا بھی نہیں رہی۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ حرام کام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے منع کیا ہے۔ تو اس میں سے دیکھیں اب حدیث میں بھی سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمائی ہے؟ ماؤں کو ستانا اور ان کی نافرمانی کرنا تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا حرام ہے۔ دوسروں سے کہنا لا مجھے دے اور اپنے لیے کچھ بھی نہ دینا یہ بھی حرام ہے۔ کیلوں کا یعنی فضول باتیں کرنا بھی حرام ہے۔ زیادہ سوال کرنا بھی حرام ہے اور مال کو ضائع کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی ایک تو ہو گیا ماں کو ستانا، دوسرا ہو گیا بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، تیسرا ہے خود کچھ نہ دینا اور دوسروں سے کہنا لا مجھے بھی دے دے، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی اپنی باری آئے تو کچھ بھی نہیں دیتے، دوسروں کو کہتے لا ہمیں بھی دے دو، تو یہ بھی حرام ہے۔ دوسروں کو بھی دینا چاہیے، خود بھی لینا چاہیے، تب تو ٹھیک ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے فضول باتیں کرنا، یعنی فضول باتیں کرنا بھی حرام ہے۔ اور پانچویں چیز ہے مال کو ضائع کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رزق دیا تو اس کو ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا۔ ضائع کیسے ہوگا کہ جب کوئی چیز آپ کی ضرورت کی بھی نہیں ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں لگ رہی، آپ نے اس کو خرید لیا تو آپ نے کیا کیا؟ مال کو ضائع کر دیا ہے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہیں۔ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ أَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں کھائے گا جسے ہم چاہیں گے، ان کے خیال کے مطابق، اور کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹھیں انہوں نے حرام کر دی۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بھی باندھ لیتے ہیں، ان قریب انہیں اس کی سزا جزا دے گا جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یعنی یہ مشرکین کی تیسری عادت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تیسری عادت کیا تھی کہ وہ بہت سے احکام خود ہی اپنی طرف سے نافذ کر لیتے اور اسے کیا کہتے؟ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے۔ یعنی مثال کے طور پر جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو حرام قرار دیتے اور کیا کہتے کہ اسے اللہ نے حرام کیا، ہم نے حرام نہیں کیا، حالانکہ کیا کس نے تھا؟ انہوں نے خود حرام کر دیا تھا۔ تو کئی ایسے احکامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل نہیں کیے تھے لیکن وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ بالخصوص اپنے بتوں کے بارے میں ان کے بہت سے مشرکانہ عقائد تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ان کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ بھی انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے کہ ہمیں اللہ نہیں کہا کہ اللہ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کرے، جبکہ اللہ نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، تو یہ بھی اللہ پر وہ کیا کرتے تھے؟ جھوٹ باندھ دیتے تھے۔ اسی طرح بعض جانوروں اور زرعی پیداوار کے بارے میں بھی وہ یہ کہتے کہ یہ چیزیں ہمارے بتوں کے لیے ہیں، دوسرے اس میں سے کھانا نہیں کھا سکتے۔ یعنی جیسے نظر و نیاز لے کر جاتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ نظر و نیاز جو ہے یہ صرف ہمارے بتوں کے لیے، اس میں سے اور کوئی بھی نہیں کھا سکتا مگر اس سے جس کا وہ خود کہہ دیتے۔ جس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کھا سکتے ہیں نظر و نیاز، جو بتوں کی مجاور ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں نا وہاں پہ درباروں کے اوپر، درباروں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، کہتے یہ تو کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کھا سکتا۔ تو یہ بھی اللہ نے حکم نہیں دیا، انہوں نے خود سے یہ باتیں بنا کر اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کہی ہیں۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ انہیں صرف بتوں کے خدمت گار ہی کھا سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کھا سکتا، اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتے تھے؟ کچھ جانوروں کو آزاد چھوڑ دیتے اور کچھ کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور کہتے تھے کہ ان پر سواری بھی نہیں کر سکتے، یعنی اونٹ، بیل، کچھ کو جب وہ اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اپنے مشرکوں کے، اپنے بتوں کے ناموں پر وقف کر دیتے تو وہ ایسے بتوں کے بارے میں، ایسے جانوروں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کے اوپر سواری بھی نہیں کر سکتے۔ کون کون سے تھے بت ایسے، کون کون سے جانور ایسے تھے جن کے پر وہ سواری کرنے سے منع کرتے تھے، ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ وہ کچھ جانور اللہ کے علاوہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اور اس پر اللہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے، یعنی ہیلا کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، وسیلہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، حام کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، یہ ان کے بت تھے جس کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ کے نام سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کر کے میں ذبح کر رہی ہوں،
تو वो बिस्मिल्लाह की बजाय क्या नाम लेते थे, उन्हीं बुतों के नाम लेकर कहते थे कि ये इनके नाम पर ज़िबा की जा रही है। आज अगर आप मुस्लिम माशरे में देखें तो बाज़ बात ये होता है कि कुछ खाने लोग अल्लाह के नाम के बजाय किसी और के नाम के खाने बांटते हैं। जैसे आजकल सबीले लगी हुई हैं, कभी आपने उधर का पानी पिया? पीना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के नाम पे नहीं लगाया होता। किसके नाम पे लगाते हैं? हसन और हुसैन के नाम पे लगाते हैं। वो कहते हैं ये पानी जो हम पिला रहे हैं ये किसके नाम पे है? हसन और हुसैन के नाम पे। और इसी तरह अगर वो कोई चीज बांटते हैं तो वो भी उन्हीं के नामों पे बांटते हैं। तो वो मुशरिक जो थे वो बुतों के नाम पे बांटते थे, और आज मुस्लिम माशरे में कोई दरबारों के नाम पे बांटता है, कोई किसी के नाम पे बांटता है, कोई किसी सहाबा के नाम पे ना बांट रहा होता है। तो ये सब खाने क्या है? अल्लाह ने हराम कर दिया हम पर, लेकिन वो क्या कहते हैं? अल्लाह ने ये हमारे लिए हलाल कर दिए। तो ये अल्लाह के बारे में भी क्या करते हैं? झूठ बांधते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला इनके तमाम अमाल जो ये झूठ बांध रहे हैं उनसे बाखबर है, उन्हें जानता है। इसके अलावा वो क्या करते थे मुशरिकीन? वक़ालू मा फी बुतूनि हाज़िहिल अनआम खालिसतुन लिज़ुकूरिना व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना। और उन्होंने कहा जो उन चौपाए कहते हैं जानवरों के पेट में है वो खालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारी बीवियों पर हराम किया हुआ है, अगर वो मुर्दा हो तो सारे इसमें शरीक है। यानी ये एक और उनकी जहलाना रस्म थी, उसकी शक्ल है कि जो जानवर वो अपने बुतों के नाम पर वक्फ कर देते थे, उनमें से बाज के बारे में कहते हैं कि इनके पेट में जो है, पेट में दूध भी होता है, पेट में बच्चा भी होता है, दोनों चीजें होती है ना। तो जानवर के पेट में दूध और जो जिंदा बच्चा है वो सिर्फ हमारे मर्द खा सकते हैं, हमारी औरतें नहीं खा सकती। अल्लाह ने ऐसी कोई बात ही नाज़िल नहीं की। जो खाना है औरतें और मर्दों ने सबने खाना है, लेकिन वो लोग कहते थे कि इसके अंदर जो जिंदा बच्चा है वो हम खाएंगे या इसके अंदर से जो दूध निकलेगा वो हम पिएंगे, ये हमारी औरतों के ऊपर हराम कर दिया गया है। हाँ, अगर बच्चा मुर्दा पैदा होता तो फिर उसके खाने में मर्द औरत दोनों बराबर है। यानी बच्चा मुर्दा पैदा हो गया, लेकिन उसकी जो माँ है वो अगर उसको ज़िबा किया जाएगा तो फिर उसके खाने में दोनों क्या हो जाएंगे? मर्द के लिए भी हलाल हो जाएगा और औरत के लिए भी हलाल हो जाएगा। तो ये थी उनकी सोचे। आज जैसे ये बातें हमें अजीब लग रही हैं कि कैसी कैसी बातें वो क्या करते थे, लेकिन अगर आज आप माशरे के अंदर देखें तो कहते हैं कि सालगिरह का खाना है, कुछ कहते हैं ये हलाल नहीं है, कुछ कहते हैं ये हलाल है। अब आप बताएं कि वो हलाल है या हराम है, या हलाल और हराम से हट के कुछ है, हराम है। यानी सालगिरह का केक काटा जा रहा है, क्यों हम उससे कह रहे हैं कि ये हलाल नहीं है? हराम भी नहीं कहेंगे हम उससे, लेकिन हम नहीं खा सकते क्योंकि उस पर अल्लाह के अलावा नाम नहीं लिया गया। लेकिन वो एक रस्म है और वो रस्म अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हमें नहीं दी गई। तो लिहाजा ऐसे खाने के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि कुछ चीजें हलाल है और कुछ चीजें हराम है जो कि वाजिया है, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीजें हैं जो वाजिया नहीं है कि ये हलाल है या हराम है, तो उसके बारे में अल्लाह के नबी ने हदीस में क्या फरमाया कि ऐसी मुश्तबा चीजों को यानी मिलती जुलती चीजों को छोड़ देना तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। अब मेहंदी इस्लाम का रुकन नहीं है, माया इस्लाम का रुकन नहीं है। अब इन मौकों के ऊपर जो खाना बनाया जाता है उस खाने को ना तो हम हलाल कह सकते हैं ना हम हराम कह सकते हैं, लेकिन उस खाने के बारे में हमारे लिए क्या है? वाजिया नहीं है ना हलाल है ना हराम है। अब इस खाने के बारे में क्या है? बच जाना हमारे लिए ज्यादा बेहतर है कि हम ऐसे फजूल रस्मों के खानों को खाने से बचाएं अपने आप को, क्योंकि हलाल भी वाजिया है हराम भी वाजिया है, लेकिन ये हमारे पर वाजिया नहीं हो रहा कि ये हलाल है या हराम है। सो हमें ऐसी चीजों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बच जाओ, ये तुम्हारे तकवा के लिए ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ जैसे हमारे माशरे के अंदर अजीब अजीब रस्में हैं, उनकी भी अजीब अजीब रस्में थी, वो भी अजीब अजीब बातें किया करते थे। तो यहाँ इनके लिए यही होता था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो गलत बयानी कर रहे हैं कि मर्द खा सकते औरतें नहीं खा सकती, और अगर बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है तो फिर दोनों खा सकते हैं, तो ये क्या है? ये अल्लाह ने कोई ऐसी बात नहीं की, ये इनकी गलत बयानी है। और इस गलत बयानी के ऊपर अल्लाह ताला इन्हें अनकरीब क्या करेगा? वइन यकुम मैततन फहुम फीही शुरका, अगर बच्चा मुर्दा है तो औरत और मर्द दोनों खा सकते हैं। सयज्ज़ीहिम वस्फहुम,
اللہ کہہ رہا ہے قریب ان کے اس طرح کے کہنے پر اللہ انہیں سزا دے گا. یعنی جو بات اللہ نے کی نہیں ہے سزا دے گا کہ نہیں دے گا. آپ نے اگر کوئی بات نہیں کی، دوسری دوست کہتی ہے آپ نے کی ہے، تو آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا. اب اللہ نے جب ایسا کہا ہی نہیں ہے اور پھر وہ اپنے لیے حلال و حرام بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اس طرح کے کہنے پر بھی انہیں اللہ تعالیٰ وصفہم، ان کے اس وصف کی وجہ سے بھی انہیں سیجزیہم بدلہ ضرور دے گا. انہ حکیم علیم، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی یہاں وصف سے مراد ان کا جھوٹ بھی ہے، ان کی باتیں ہیں. یعنی جیسے وصف کہتے ہیں خوبی کو، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ اچھی خوبی ہو چاہے وہ بری خوبی ہو، ہے تو وصف ہی نا. اب اس کو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ یہ وصف سے بری خوبی ہے تو یہ نکل گئی ہے، نہیں. وصف میں بھی اچھا وصف بھی ہوتا ہے اور برا وصف بھی ہوتا ہے. تو یہ جو جھوٹ باندھتے تھے یہ کیا تھی؟ بری صفت تھی جو ان کے اندر، کہ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ باندھا کرتے تھے. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ، بے شک ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے کچھ جانے بغیر قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو کچھ دیا تھا اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام ٹھہرا دیا. فَضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، یقیناً وہ گمراہ بھی ہو گئے اور ہدایت پانے والے بھی نہیں ہوئے. یعنی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا کہ یہ جتنے مشرکین کام کرتے ہیں ان کاموں کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان میں رہے. یعنی صرف دنیا میں ہی انہیں نقصان نہیں ہوگا بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی ان کو نقصان ہوگا، گھاٹے میں پڑ گئے. دنیا میں اپنی اولاد کو قتل کرنے کی وجہ سے اور اپنے مالوں میں سے کچھ چیزوں کو از خود اپنے اوپر حرام کر دینے کی وجہ سے مشکل میں پڑ گئے. جو چیز حلال ہے اس کو ہم اپنے لیے مشکل کر دیں، حرام کر دیں، تو مشکل میں ہم نے اپنے آپ کو خود ہی ڈالا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ بھی نقصان دہ تھا ان کے لیے، اور اس کے ساتھ اپنے حلال مال کو حرام کہہ دینا یہ بھی ان کے لیے مشکل کا معاملہ تھا. تو اپنے آپ کو خود ہی انہوں نے تنگی میں ڈالا، خود ہی مشکل میں ڈالا، اور آخرت میں بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے کی وجہ سے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بدترین انجام سے دوچار کرے گا. اب یہاں دیکھیں صرف اللہ تعالیٰ ایک بات کے اوپر کہہ رہا ہے کہ میں انہیں سخت سزا دوں گا. کون سی بات؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا. جو بات اللہ نے کی نہیں وہ آپ نے کہہ دی، وہ کیا بن جائے گی؟ جھوٹ، اور اس کے اوپر بھی سزا ہوگی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں بھی ایسا ہے، حدیث میں بھی ایسا ہے، جبکہ وہ ہو ہی نہ. کوئی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے نا، جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، اللہ کے نبی نے بھی بتایا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی ہوتی، تو وہ انہوں نے کیا کیا؟ نبی پر بھی جھوٹ باندھا. تو ایسی باتوں کو اپنے آپ سے پرہیز کریں کہ جو باتیں آپ کو دین کے بارے میں پتہ ہیں وہ تو آپ کہیں، جو باتیں دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کہیں کہ یہ دین ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ جھوٹ باندھنا. اگزامپل دوں میں آپ کو، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. بعض لوگ خوشی کے موقع پر کچھ ایسے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی ہم نکاح کر رہے ہیں، ہم شادی کر رہے ہیں تو شادی کے اوپر یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے جھوٹ باندھا. کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے، کسی کے فوت ہونے پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دین کا حصہ ہے یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، حالانکہ ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مرنے والے کے قریب بیٹھ کر تم قرآن پڑھو یا مرنے والے کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے، تمہیں کیا پتا؟ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ دین پر بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کب پڑھنے کا حکم دیا؟ جب تک وہ زندہ ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں وہ مرنے کے قریب ہے اور اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو آپ اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تاکہ وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے. بس اتنا حکم ضرور ہے حدیث کے اندر. اگر وہ فوت ہو جاتا ہے، اب اس لا الہ الا اللہ کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا. فوت ہونے سے پہلے تو تعلق ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ جو شخص کلمے پہ فوت ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ہے نا؟ آپ سمجھ آتی ہے نا؟ اب مرنے والے کے قریب پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ کہ وہ تمہیں دیکھ کر وہ بھی پڑھنا. اب میں کچھ پڑھ رہی ہوں، ہو سکتا ہے میں آپ کو نہ بھی کہوں تب بھی آپ پڑھنا شروع کر دیں. ایسا ہوتا ہے نا، کسی کو دیکھ کے کوئی کچھ بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ مرنے والے کو ترغیب دینے کے لیے ہم نے پڑھنا تھا.
اب جب وہ مر گیا اب اس کلمے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب کس لیے ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں؟ میت کے قریب بیٹھے ہوئے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، میت کو اٹھاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اور پھر کہنا کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ نبی نے حکم دیا ہے یا یہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ ساری باتیں اس وقت کیا ہو جائیں گی؟ جھوٹ. اللہ نے ایسی کسی بھی بات کا حکم نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی کسی بات کا حکم نہیں دیا. یہ صرف ہماری باتیں ہیں، ہم اپنی باتوں کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ اسلام میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب اسلام میں کیا ہے کہ مرنے والے کے قریب بیٹھ کے کیا کرو؟ اپنی فکر کرو اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اللہم اغفر لہا وارحمہا، عورت ہے تو یوں کہو، مرد ہے تو اللہم اغفر لہو وارحمہ کو. جبکہ آپ دیکھیں یہ پڑھا ہی نہیں جاتا. تو دین جو ہے وہی صحیح ہے. اگر اس کو اپنی مرضی سے کچھ شامل کریں گے وہ دین نہیں بنے گا، بلکہ وہ کیا بن جائے گا؟ جھوٹ بن جائے گا. اور اسی جھوٹ کے بارے میں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بدترین انجام سے انہیں دوچار کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح باتیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.